بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت وسلم پر اور ان کی آل پر. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائے ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع زکوٰۃ ہے. آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے، اس کے نصاب کے بارے میں کیسے تقسیم کی جائے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کسی بھی طرف کے متاجر مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت سے ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے. علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، اور جہاں بھی قرآن میں نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کا ساتھ ذکر آیا ہے. اب میں ہمارے لوگوں کو اور ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، اور زکوٰۃ فرض کب ہوئی اور زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سردار نعمان طارق صاحب، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے اس دینی مذہبی پروگرام میں انوائٹ کیا. اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور یہ کیسے دینی چاہیے. سبحان اللہ. زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ 2 ہجری کو فرض ہوئی، اور بعض محدثین نے 3 ہجری کا کہا. اور اس کی دینے کی ترغیب یہ ہے کہ جو بنا صاحب نصاب ہو اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے اس کے مال پر، اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اس 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو مصارفین زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دے. مصارفین زکوٰۃ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا بیان ہوا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ بے شک صدقات فقراء، مساکین اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ارکان، اور والمؤلفۃ القلوب، اور جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالنا مقصود ہو، وفی الرقاب والغارمین، اور وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے، اور قرض داروں کا بوجھ اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں، وابن السبیل، اور جو لوگ مسافر ہیں. یہ مصارفین زکوٰۃ ہیں جن کی جو ہے تعداد 8 ہے. ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں. مؤلفت قلوب، وہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اب اسلام غالب آ چکا ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں جو لوگ نئے اسلام قبول کرتے تھے انہیں بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے. اس کے بعد ہے وہ جو لوگ مکاتب غلام، ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو قرض دار ہیں، ان قرض داروں کو قرض سے نجات دلوانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں یا جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو مسافر ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ سردار صاحب یہ ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولہ سونا کسی آدمی کی ضروریات سے زیادہ ہو تو، اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، 2-3 تولے سونا ہوتا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے کیونکہ نصاب تو 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی. تو ایسا نہیں ہے. ان کی ضروریات کی وہ تمام چیزیں جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہیں ان کی قیمت معلوم کی جائے گی. ان کی جب قیمت معلوم ہو جائے گی، وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، اس قیمت سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہو، یا اس قیمت سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس پہ پلاٹ کا بھی جو ہے حساب ہوگا، اس میں جو ہے آپ یہاں رکوں گا.
اگر پلاٹ اس نے اس نیت سے لیا ہوا ہے کہ میں نے بیچنا ہے پھر زکوٰۃ ہوگی یا اس نے کسی بھی نیت سے لیا ہوا ہے؟ اگر اس نے بیچنے کی نیت سے لیا ہوا، وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ چونکہ وہ تو اس کی ضرورت میں شامل ہے، سو جب ضرورت میں شامل ہوگا پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کی ضرورت سے زیادہ اس نے کہا بچوں کے لیے کہ میں نے رکھا ہوا ہے یا فلاں آنے والے وقت میں وہ اس پہ جو کچھ دکانیں بنا لوں گا یا گھر بنا کے کرائے پہ دے دوں گا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پہ سال ہونا لازمی ہے۔ سال، وحال علیہ الحول، یہ لفظ فقہ کی کتابوں میں آئی کہ 1 سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہ جو بینک سے پیسے لے لیتے ہیں سال کے بعد رمضان کے شروع میں، یہ جائز ہے یا نہیں ہمارے مسلک میں؟ مثلا ابھی یہ جو سال آتی ہے جو بینک میں اپنے پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں اس پہ وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں بینک میں زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ اگر وہ کاٹ لیتے ہیں ہاں تو اب چونکہ حکومت کی یا جو انتظامیہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مستحقین ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچانا، البتہ جس کی طرف سے کاٹی جا رہی ہے زکوٰۃ، مثلا کسی کے بینک میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ اس تک پہنچ رہی ہے، فالتو پیسہ پڑا ہوا اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو حکومت اس کی اس مالیت کو دیکھ کے اتنی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، تو جس شخص کی طرف سے زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، جس کا بیلنس کاٹا جا رہا ہے، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، زبردست۔ آپ یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وعیدات یہ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے پر یہ وعید بھی سنائی کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے قیامت کے دن وہ مال شجاع الاقرع، ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہی سونا قیامت کے دن آگ کا کنگن بن کے اس کے لیے آئے گا۔ یہ وعیدات احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے۔ آپ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک شخص کیا اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ان کو کیا آپ کسی بہن بھائی کو رشتہ دار کو بتا کے دے سکتے ہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا کیسے طریقے سے ان کو دی جائے، ان کی بھی مدد ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ہو جائے؟ سردار صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ فقہی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، البتہ بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جس بات پہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا وہ یہ کہ جب زکوٰۃ دے رہے ہوں، بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جا کے بتائیں بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، نہیں یہ کہیں، بلکہ بہت بہتر ہے، مستحب ہے کہ کہیں یہ بچوں کی مٹھائی ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ اگر بہنیں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی غریب ہیں تو وہ بھائیوں کو زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اب وہ یہ کہیں بھائی یہ آپ کے بچوں کی مٹھائی ہے، یہ آپ کی بیٹیوں کی مٹھائی ہے، یہ لفظ کہہ کے دے دیں تاکہ اس کو معلوم بھی نہ ہو اور دینے والی کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا۔ البتہ اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں باپ اپنے بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں اگر اس مدرسے میں کوئی سید صاحب بھی زیر تعلیم ہیں، پھر یہ ہے کہ وہاں کسی شخص کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس کی ملکیت تامہ ثابت ہونے کے بعد دوبارہ وہ پھر مدرسے والوں کو دے دے تو یہ ایک شرعی ہیلہ ہے، اس کے بعد وہ سید صاحب بھی وہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ براہ راست اگر وہاں سید صاحب ہیں انہیں نہیں دی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اب آپ نے سید صاحب کی بات کر لی، اب یہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر دی جا سکتی ہے تو کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس حوالے سے ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے اور صراحتاً لکھا ہے کہ سادات کو، اہل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر اس کو دی جائے تو کس طرح دی جائے؟ کوئی نہیں، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اب صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفری صدقات ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں۔ صدقات واجبہ سے مراد ہے عید الفطر کا جو سرسایہ ہے وہ، اور ایسے ہی جو ہے فدیہ صوم وہ آ گیا، زکوٰۃ وغیرہ، تو یہ واجب صدقات میں آتے ہیں۔ واجب صدقات تو سادات کو نہیں دیے جا سکتے، البتہ کچھ نفلی صدقات بھی ہیں،
نفلی صدقات بھی بہت سے ہیں، کثیر ہیں، وہ دے کے سادات کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات کے علاوہ ویسے بھی کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت سے نوازا ہے، مالی کثیر عطا فرمایا ہے، تو وہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ خفیہ طور پہ کسی سید صاحب کی مدد کرے تو یقیناً رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ چار لوگوں میں اس کی تذلیل و تحقیر و تسخیر کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھا دکھا کے دے رہا ہے، تو اس انداز سے نہ دے، خفیہ انداز سے دے اور اس کی عزت کو مد نظر رکھ کے دے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر بھی نہ سمجھے، وہ تو سید تو تمام قوموں سے اعلیٰ قوم ہے اور رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد ہیں، تو لہٰذا ان کے مناسب کو، ان کے مقاموں مرتبے کو مد نظر رکھ کر اس انداز سے ان کی مدد کی جائے کہ ان کی تحائف دیے جائیں، تحفے دیے جائیں، تحائف سے محبتیں بڑھتی ہیں اور یہ سنت بھی ہے تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور ان کی عزت میں بھی مزید اضافہ ہو اور اس پیسے سے اپنی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکیں۔ لیکن جو دینے والا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ان کو صدقہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ آج کل ایسا نصیحت فرمائیں آپ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، ان سے کیسے بچا جائے؟ اب یہ ہے کہ جو لوگ دروازے پر آتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ یا دیگر جو صدقات ہیں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان میں سے جو مستحق لوگ ہیں انہیں دینی چاہیے۔ اب قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جس شخص کو یہ معلومات نہیں کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے تو اس پر بھی اس کے لیے وعید ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کے اتنے حقوق بھی نہیں جانتا، ان کی خبر گیری بھی نہیں کرتا کہ وہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ اب جو مانگنے والے دروازوں پر آ جاتے ہیں ان کا کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ غنی ہیں یا وہ غریب ہیں۔ ظاہر چونکہ شریعت کا جو فتویٰ ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، اس کی ظاہری حالت کو وہ دیکھتا ہے، اگر تحقیق کرے کہ واقعتاً یہ مستحق ہے وہ زکوٰۃ دے گا، برحال جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک بار پھر اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت بہتر ہے بجائے مدارس میں، آج کل مدارس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے مدارس کو بھی بہت نوازا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ مدارس کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں قریبی رشتہ داروں میں بہت سے لوگ بڑی غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تنگ دستی کے شکار ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار جو ہے عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان حالات میں رشتہ داروں پر، امیر اور اغنیاء رشتہ داروں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ غریب رشتہ داروں کی مدد کریں اور زکوٰۃ اگر ان کو دیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، اس پہ زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا 2.5%، جی، یہ اگر ہم اپنے پیسوں میں سے دیتے ہیں یا جو چاندی کا آپ نے پہلے بتا دیا ہے، اب یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں اپنا صدقات دیتے ہیں لیکن ان کا اس کے اوپر سال پوری نہیں ہوتی ہے، کیا وہ دے سکتے ہیں یا جب ان کے پاس پیسے آئے تھے پوری سال ہوگی اس کے بعد دیں گے؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا لازمی ہے، اگر وحال علی الحول ایک سال کا عرصہ گزر جائے، اگر سال گزرا نہیں تو زکوٰۃ ان کی ابھی ان پر لازم ہی نہیں ہوئی ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے قرضہ دیا ہوا ہے جی، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے پیسے آنے والے ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیا وہ اس پہ قرضہ لے کے زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ اس کا قرض بار گیا ہوا ہے ہاں، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ نے کے بعد اللہ حافظ۔